امریکہ نے کھول دیا جنگ کا نیا محاذ، ایران جائے نہ آئے کوئی بحری جہاز۔ امریکہ خلیج عمان اور بحیرہ عرب میں ایران کی ناکہ بندی کا اعلان۔ سینٹکام نے کہا کہ ناکہ بندی کا نفاذ جہازوں کی ایرانی بندرگاہوں میں آمد و رفت پر ہوگا۔ دیگر ملکوں کی بندرگاہوں سے جہازوں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ آبنہ ہرمز کے مشرقی علاقے میں سمندری ناکہ بندی نافذ کی جائے گی۔ بغیر اجازت داخل ہونے والے جہازوں کو روکا اور قبضے میں لیا جائے گا۔ ناکہ بندی کے علاقے میں جہازوں کا راستہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سینٹکام کی سمندری ٹریفک کے لیے سخت ہدایات کے بعد عالمی تجارت متاثر ہونے کا خدشہ۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار، ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ ایران اپنا تیل نہیں بیچ سکے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ بات واضح ہے، ایران کے پاس ایٹمی صلاحیت نہیں ہوگی۔ ایران نے وعدہ کیا تھا آبنائے ہرمز کھولے گا، لیکن اس نے جھوٹ بولا۔ ایران کی فوج تباہ کر دی ہے، نیوی سمندر میں ڈبو دی ہے، 158 بحری بیڑے تباہ کیے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں بیشتر نکات پر اتفاق ہوا۔ چیزیں بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر غیر معمولی شخصیت ہیں۔ مذاکرات وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی مؤثر قیادت کے ذریعے ممکن ہو سکے۔ خلیجی بندرگاہیں یا تو سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے نہیں۔ بحری ناکہ بندی کے امریکی اعلان پر ایران کے فوجی ترجمان کا رد عمل، کہا بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں پر امریکی پابندیاں غیر قانونی اور بحری قزاقی کے مترادف ہیں۔ ایران آبنہ ہرمز پر کنٹرول کے لیے مستقل نظام نافذ کرے گا۔ اگر ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ لاحق ہوا تو خلیج کی کوئی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ آبنہ ہرمز کے قریب کسی فوجی جہاز کی آمد سیز فائر توڑنا تصور ہوگی۔ ایرانی فورسز کا آبی گزرگاہ پر مکمل کنٹرول ہے، جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی رہنما محسن رضائی نے کہا کہ بحری ناکہ بندی بھی آبنہ ہرمز کھولنے کی طرح ناکام ہوگی۔ ایران نے منصوبے کی ناکامی کے لیے تیاری کر رکھی ہے۔ عالمی برادری نے امریکہ کی ایران کی بحری ناکہ بندی کی شدید مخالفت کر دی۔ چین، برطانیہ، آسٹریلیا، فرانس، ترکی، جاپان اور دیگر ملکوں کا بحری گزرگاہوں کو کھلا رکھنے پر زور۔ چین ایران کے معاملے پر کھل کر سامنے آ گیا۔ چینی وزیر دفاع نے کہا کہ چین کے ایران سے تجارتی اور توانائی کے معاہدے ہیں، چین ان معاہدوں کا احترام کرے گا، دوسرے بھی مداخلت نہ کریں۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا اہم آبی راستے کو بلا رکاوٹ رکھنا بین الاقوامی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا جتنا بھی دباؤ ہو کسی صورت جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آبنہ ہرمز میں بحری آمد و رفت تقریباً رک گئے۔ میرین انٹیلیجنس فرم لائٹس لسٹ کے مطابق یہ صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کے اعلان کے بعد پیدا ہوئی۔ اس سے قبل محدود پیمانے پر جہازوں کی نقل و حرکت جاری تھی۔ ہفتے کے روز تیل بردار جہازوں کے آمد و رفت میں معمولی اضافہ بھی دیکھا گیا تھا اور کچھ کمپنیاں جنگ بندی جیسے ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جہاز نکالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے اعلان کے بعد خام تیل مہنگا۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 8% کا اضافہ۔ WTI کی قیمت $105 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ برینٹ کروڈ آئل کے $103 فی بیرل سودے ہوئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان رہا۔ 100 انڈیکس میں 6600 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,60,591 پر بند ہوا۔ نام نہاد ناکہ بندی کے بعد جلد آپ $4 سے $5 والے پیٹرول کو یاد کریں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف نے امریکہ کو خبردار کر دیا، کہا ایران کے عزم کو دوبارہ آزمانے کی کوشش نہ کرو، کسی بھی غلطی کا پہلے سے بڑا سبق سکھائیں گے۔ امریکی دھمکیوں کا ہمارے لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ جنگ کریں گے تو ہم بھی جنگ کریں گے، دلیل سے بات کریں گے تو دلیل سے جواب دیں گے۔ گزشتہ 2 جنگوں کے تجربات سے ایران کو مخالف فریق پر کوئی بھروسہ نہیں۔ ایران متوازن اور منصفانہ معاہدے کے لیے تیار ہے۔ صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایسا معاہدہ جو خطے میں پائیدار امن اور سلامتی کو یقینی بنائے، امریکہ ایران کے حقوق کا احترام کرے تو ڈیل ممکن ہے۔ امریکی حکومت اپنی پالیسی ترک کرے تبھی کوئی راستہ نکل سکے گا۔ روسی صدر پیوٹن کی ایرانی منصب سے بات چیت، دونوں رہنماؤں نے اسلام آباد مذاکرات پر بات چیت کی۔ روسی صدر نے کہا کہ خطے میں امن کے لیے ثالثی کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ روس کشیدگی کے خاتمے کے لیے
हर मुमकिन कोशिश करेगा। इस्लामाबाद मुआहदा होने वाला था, लेकिन अमेरिका का सख्त रवैया रुकावट बन गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं कि ईरान ने जंग के खात्मे के लिए अमेरिका से नेक नियती से बात की। ईरान और अमेरिका के दरमियान 47 साल बाद आला सतह के मुज़ाकरात हुए। खैर सगाली का बदला खैर सगाली, दुश्मनी का बदला दुश्मनी होता है। मुज़ाकरात के बाद ईरान को नाकाबंदी का सामना करना पड़ा, कोई सबक नहीं सीखा गया। दरमियान सीज़फायर अब भी कायम है। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया, मस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा अल्लाह ताला ने सालसी और अमन कायम करने का मौका दिया। पाकिस्तान दुनिया की उम्मीदों का महवर बना। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के जरिए जंग के शोले अमन में बदल गए। काबीना इजलास में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग अरकान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का एक और इजलास भी हुआ। वज़ीर खारजा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल और वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने मिशन तर्क नहीं किया, हम बैरूनी दौरों का प्लान बना लिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध को सऊदी अरब तुर्की के दौरे पर रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक दौरे के मौके पर अहम इलाक़ाई अमूर पर बातचीत का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद से भी मुलाकात मुतवक्के। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के आइंदा लाए अमल पर तबादला ख्याल होगा। खत्ते में कशीदगी कम करने, मुस्तकिल जंगबंदी के इम्कानात पर गुफ्तगू होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर बात होगी। खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका सिफारती कोशिशों पर भी गौर का इम्कान है। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से तुर्की रवाना होंगे, अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। अमन मिशन का नया फेज खामोश सिफारतकारी थी। इस्लामाबाद में सीज़ फायर डेडलाइन से पहले पेशरफ्त के लिए अहम सरगर्मियाँ जारी। ज़राए ने बताया कि ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची की तेहरान रवानगी से कबल अहम मुलाकात हुई, जिसमें मुज़ाकराती अमल पर बातचीत। मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा रहा, ताहम सिफारती अमल जारी है। इस्लामाबाद अगले मरहले को फैसला कुन बनाने के लिए मुतहर्रिक है। सिविल और अस्करी क़यादत की मुश्तरका सिफारती कोशिशें जारी और आला सतह पर राब्ते बरकरार हैं। पाकिस्तान का फोकस डेडलाइन से पहले काबिल अमल समझौता करना और कशीदगी में इजाफे से बचाव यकीनी बनाना है। दोबारा मुज़ाकरात के इम्कानात अब भी मौजूद हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात के बाद इत्मीनान का इज़हार किया जा रहा है। मुज़ाकरात के हवाले से कोई मनफी बात सामने नहीं आए, सिर्फ मस्बत बातें ही सामने आ रही हैं।